اقوال، افعال، نیت و ارادہ کا شرک۔ قبروں کی تعظیم اور قبروں کو سجدہ بنانا شرک ہے۔ یہود و نصارہ اسی سے ہلاک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی فصیل قائم کر دی کہ اس کے اندر کوئی بھی داخل نہ ہو سکے۔ مذکورہ بالا شرک کے بعد یہ شرک کے بندہ اپنی اقوال، افعال، ارادے اور نیت میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانے اور شرک فی الافعال کی مثال یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کے گھر کے سوا دوسرے گھر کا طواف کیا جائے، غیر اللہ کے لیے اظہار عبودیت اور خضوع و انکساری کی غرض سے سر منڈایا جائے، حجر اسود کے سوا کہ یہ زمین پر اللہ کا ہاتھ ہے، کسی دوسرے پتھر کو چوما جائے یا قبروں وغیرہ جو چوما جائے یا قبروں پر سجدہ کیا جائے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا کر نماز پڑھنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا حال جو قبروں کو بت بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ ان لوگوں نے اپنی پیغمبروں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ہے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بدترین لوگ ہوں گے جو اس وقت جب قیامت آئے گی زندہ ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے قبروں کو سجدگاہ بنایا۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، تم سے اگلوں نے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدگاہ نہ بنانا، میں اس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ اور مسند احمد میں صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر سجدہ مسجد بنانے والوں پر اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور ارشاد فرمایا، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب شدید تر ہو جس نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ اور ارشاد فرمایا، تم سے پہلے اگلے لوگ تھے کہ جب ان میں کوئی صالح نیک آدمی مر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور مسجد میں اس کی تصویر بنا لیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ ساری مخلوق سے زیادہ بدترین لوگ ہوں گے۔ غور کرو، یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو قبروں پر مسجدیں بنائے، ان میں اللہ کے سامنے سجدہ کرے، پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو خود قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے متعلق بارگاہ الہ میں یہ دعا کی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو پرستش کا بت نہ بنا دیجیے گا۔ مسند احمد۔ توحید کی فصیل سے مماثلت۔ حقیقت امر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ارد گرد ایک ایسی مضبوط فصیل کھڑی کر دی کہ اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، نہ اس توحید میں کوئی گھس سکتا ہے۔ غور کرو، اپنے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نفل نماز تک پڑھنے کی ممانعت کر دی کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے، اور یہ اس لیے کہ کہیں آفتاب پرستوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ آپ نے اس مشابہت کا سدباب کر دیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں رکھی، اس لیے کہ آفتاب پرستوں کا وقت ان اوقات سے ملا ہوا ہے۔
اب رہا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی طرح جائز نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے۔ سنن ترمذی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ اس حدیث میں لفظ لا ینبغی وارد ہے۔ خود سمجھ لو کہ کلام اللہ اور کلام الرسول میں لفظ لا ینبغی اس امر کے متعلق بولا جاتا ہے جسے شریعت نے پوری قوت سے ممنوع قرار دیا ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، حالانکہ رحمان کو شایان شان نہیں کہ وہ اپنا بیٹا رکھے۔ سورہ مریم۔ اور ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی، نہ ہی شاعری ان کو زیب دیتی ہے۔ سورہ یاسین۔ اور ارشاد فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِینُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اور اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترے اور نہ ہی ان کے لیے یہ کام لائق ہے۔ سورۃ الشعراء۔ اور فرشتوں کا قول اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، اور ہم کو زیب نہیں دیتا کہ تیرے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنائے۔ سورہ فرقان۔ ان تمام مواقع میں ینبغی کا لفظ اسی چیز کے لیے وارد ہوا ہے جسے شریعت نے نہایت سختی سے منع کیا ہے۔ شرک فی الالفاظ، غیر اللہ کی قسم کھانا، ما شاء اللہ و ما شئت، اللہ چاہے اور تم چاہو، کہنا میرا کوئی نہیں اللہ ہے اور تم ہو، کہنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الفاظ میں کسی کو شریک بنایا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ الفاظ میں کسی کو شریک کیا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ مثلاً غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسا کہ مسند احمد اور ابو داود میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ امام حاکم اور ابن حبان رحمہم اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ کسی کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور تم چاہو، اسی قبیل کا شرک ہے، جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا ما شاء اللہ و ما شئت، اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ صرف یہ کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ مسند احمد۔ غور کرو یہ حکم تو مشیت اور چاہنے کے متعلق وارد ہے، حالانکہ بندے کے حق میں خود اللہ تعالیٰ نے مشیت اور چاہنے کا اس بات کیا ہے۔ مثلاً لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ قرآن خاص کر نصیحت نامہ ہے اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ سورہ تکویر۔ اب تم بتاؤ ان لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے جو یہ کہیں کہ میرا اعتماد بھروسہ اللہ پر ہے اور تم پر، مجھے اللہ اور تم بس ہو، میرا اللہ اور تمہارے سوا کوئی نہیں، یہ چیز اللہ نے اور تم نے دی، یہ اللہ کی اور تمہاری برکت ہے، میرا آسمان پر اللہ اور زمین پر تم ہو۔ اور پھر ان لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے جو یہ کہیں قسم اللہ کی اور فلاں کی، یہ چیز اللہ کی نظر ہے اور فلاں کی، میں اللہ کے لیے اور فلاں کے لیے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور فلاں سے، وغیرہ ذالک۔ ان الفاظ کو اس شخص کے قول سے موازنہ کرو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ غور کرو وہ لفظ باری ہے یا یہ لفظ۔ یقیناً جس کلمہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے مقابلہ میں یہ کلمات اس جواب کے زیادہ مستحق ہے۔ اس شخص نے تو رسول اللہ کو ایسا کہا تھا اور یہ لوگ تو ان لوگوں کو اللہ کا ہمسر بناتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ کے
پاکے بھی برابر نہیں، بلکہ جن کی شان میں ایسا کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ رب العالمین کے دشمن ہو۔ پس سجدہ، عبادت، توکل، انابت، تقوی، خضوع و خشیت، اعتماد، توبہ، استغفار، نذر و نیاز، قسم، تسبیح و تکبیر، تحلیل و تحمید، خاکساری، انکساری، بغرضی عبادت، سر مڑانا، گھر کا طواف، دعا، یہ تمام امور محض اللہ تعالیٰ ہی کی حقوق ہے۔ ذات الہی کے سوا کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی یہ حق دینا جائز نہیں، نہ کسی مقرب بارگاہ الہی کو اس کا حق پہنچتا ہے، نہ کسی نبی مرسل کو۔ چنانچہ مسند امام احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک شخص آیا جس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے حق کے حقدار کو اچھی طرح پہچان لیا۔ مسند احمد، اس کی سند ضعیف ہے۔ ارادہ اور نیت کا شرک۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں۔ تم خود ہی بتاؤ کہ اس شرک سے کیسے نجات مل سکتی ہے اور کون اس سے بچ سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے ارادہ اور نیت سے عمل کرے، کسی کام سے تقرب الہی کے سوا کسی دوسرے کے تقرب کی نیت کرے، اپنے کسی عمل کا کسی اور سے بدلہ چاہے، سمجھ لو اس نے اپنے عمل اور کام میں، اپنی ارادہ اور نیت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف، جس کی اتباع کا اللہ نے اپنے تمام بندوں کو حکم دیا ہے اور جس ملت کے سوا دوسری ملت مقبول نہیں، وہ یہی ہے کہ بندہ کے افعال و اقوال، ارادہ اور نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں کسی کو شریک نہ گردانا جائے۔ اور اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے اور اس کے بغیر بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران۔ یہی وہ ملت ابراہیمی اور ملت اسلام ہے کہ جس نے اس سے منہ موڑا وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ شرک کی حقیقت۔ اس مقدمہ اور تمہید کے بعد مذکور سوال کا جواب آسانی سے تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہم خدائے وحدہ لا شریک کی ذات سے راہ ثواب کی امداد چاہتے ہوئے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے مشابہ گردانا جائے۔ تشبیہ در حقیقت اسی کا نام ہے۔ صفات کمال جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ذات الہی کے لیے بیان کی ہے، ان کو ذات الہی کے لیے انابت کرنے کا نام تشبیہ نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کے قلوب اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیے ہیں اور جن کی بصیرت کی آنکھیں اندھی کر دی گئی ہیں، وہ اس حقیقت کو بالکل معکوس کر دیتے ہیں۔ اصل حقیقت کو دوسرا جامہ پہنا کر یکسر صورت ہی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور اصل توحید کو تشبیہ سے تعبیر کرتے ہیں اور تشبیہ کو تعلیم و اطاعت کہتے ہیں۔ پس مشرک وہ ہے جو خالق کی خصوصیات الوہیت میں کسی مخلوق کو اس کے مشابہ گردانے۔